اچھا ناظرین، ویسے تو امریکہ جو بائیڈن نے کل جو بیان جاری کیا اس میں طاہر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ افغان حکومت کو اور افغان سیکیورٹی فورسز کو ایک تانا سا دیا ہے کہ بھئی ہم نے آپ پہ اتنے ارب ڈالر خرچ کیے، ہم نے آپ کی اتنی ٹریننگ کی، اتنا آپ کو ویل ایکوپڈ کیا، اتنا آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ لوگ اپنے ملک کا اور اپنے نظام کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف افغان حکومت خصوصاً اشرف غنی صاحب اور پھر ان کے جو قریبی ساتھی تھے امراللہ صالح اور حمداللہ محب جیسے لوگ، سارا الزام پھر پاکستان پہ دھر رہے تھے اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن کیا خود امریکیوں کے ہاتھ بھی اتنے صاف ہیں یا نہیں، یہ میں واضح کروں کہ یہ میرا ذاتی موقف ہے، ایک صحافی اور طالب علم کی طرف کی حیثیت سے میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا موقف نہیں ہے یا پاکستان کے حکام کا، لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ خود امریکیوں نے کون کون سی غلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ خود بھی شکست سے دوچار ہوئے اور جس کی وجہ سے طالبان کی فتح کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ ناظرین، نہ صرف روس اور امریکہ بلکہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی جیسے لوگ بھی افغانستان میں طالبان کی موجودہ فتوحات اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ کی بنیادی غلطیاں کیا تھی کہ سپر پاور ہونے کے باوجود اور نیٹو کے اتحادیوں کے بھرپور ساتھ کے باوجود وہ طالبان کو شکست نہ دے سکا؟ میرے نزدیک امریکیوں سے بنیادی طور پر 10 غلطیاں سرزد ہوئی۔ پہلی غلطی 9/11 کے بعد امریکہ نے یہ کی کہ اس نے القاعدہ کے ساتھ ساتھ طالبان کو بھی ختم کرنے یا صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے تجویز دی تھی کہ بون کانفرنس میں طالبان کو بھی شامل کیا جائے، لیکن امریکی اس وقت زوم کا شکار تھے۔ دوسری غلطی بنیادی طور پر امریکیوں نے یہ کی کہ انہوں نے افغانستان میں لوگوں کی زندگی بہتر بنانے یا تعمیری نو کے کاموں کو تیز کرنے کی بجائے زیادہ تر پیسہ جنگ پہ خرچ کیا، ہتھیاروں پہ خرچ کیا، بڑے بڑے اڈوں کی تعمیر پہ خرچ کیا، اور آج بھی یہ حالت ہے کہ کابل کی سڑکیں خستہ حال ہیں۔ تیسری بنیادی غلطی امریکہ نے یہ کی کہ پاکستان کی درخواست کے باوجود امریکہ نے انڈیا کو افغانستان میں آنے سے نہیں روکا۔ نہ صرف یہ کہ انڈیا کو افغانستان میں آنے دیا، بلکہ انڈیا کو یہ اجازت بھی دی افغان حکومت کے ساتھ مل کے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ چوتھی غلطی امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے یہ کی کہ اس نے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے مفادات اور خدشات کا خیال نہیں رکھا۔ نہ اس نے پاکستان کے مفادات اور خدشات کا خیال رکھا، نہ ایران کے مفادات اور خدشات کا خیال رکھا، نہ روس کے تحفظات اور خدشات کا خیال رکھا۔ مثلا 9/11 کے بعد ایران نے بھی امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور پہلے قندھار میں امریکیوں نے جو بمباری کی تھی وہ ایرانی انٹیلیجنس کی رپورٹس کی بنیاد پہ کی تھی، اور اس وقت طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف ایران جیسا ملک بھی بھرپور ساتھ دینے کو تیار تھا۔ لیکن اس کے جواب میں امریکی صدر بش نے ایران کو ایکسس آف ایول میں شامل کر دیا، اور دوسری طرف روس اور سنٹرل ایشین ریاستوں کے مفادات کا بھی خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ایران اور روس جیسے ممالک بھی طالبان کے ہمدرد بننے لگے۔ پانچویں غلطی امریکہ کی یہ رہی کہ افغانستان سے متعلق اس کے ادارے مثلا CIA، پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس ایک پیج پہ نہیں رہے۔ عموماً ہم نے افغانستان میں یہ دیکھا، اور بش ایٹ وار جو باب ووڈ کی کتاب ہے یا اسی طرح دیگر کئی کتب میں اس کی تفصیلات موجود ہے، اسٹیو کول کی کتابوں میں وہ تفصیلات موجود ہے، امپیریل ہیوبرس جیسی کتابوں میں وہ تفصیلات موجود ہے کہ امریکہ میں بعض اوقات CIA کی لائن ایک رہی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لائن دوسری رہی، بعض اوقات وائٹ ہاؤس کچھ چاہتا تھا تو پینٹاگون کچھ چاہتا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی افغانستان میں امریکہ کو مطلوبہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ چھٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی امریکہ کی
عراق وار شروع کرنے کی تھی۔ عراق وار جب امریکی شروع کر رہے تھے تو اس وقت افغان صدر حامد کرزئی نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ حسنی مبارک جیسے امریکہ کے اتحادی نے کہا تھا کہ اگر عراق پر حملہ کیا گیا تو ایک کی بجائے 100 اسامہ بن لادن پیدا ہوں گے، لیکن پوری دنیا کے ان تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امریکیوں نے عراق پر یلغار کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف اس خطے میں نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک تو یہ ہوا کہ ایران کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ عراق اور افغانستان کے درمیان وہ سینڈوچ بن گیا، چنانچہ طالبان اور القاعدہ کے ساتھ اس نے بھی اپنے روابط بڑھا دیے۔ دوسری طرف روس، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور ترکمانستان جیسے ممالک بھی اس کنسپریسی تھیوری پہ یقین کرنے لگے کہ امریکہ کا اصل مقصد افغانستان میں استحکام نہیں بلکہ لانگ ٹرم قیام ہے۔ تیسرا اس کا اثر یہ ہوا کہ اسپیشل فورسز امریکہ نے یہاں سے منتقل کر دی عراق، حالانکہ افغانستان ابھی پوری طرح قابو میں نہیں آیا تھا، اور ابو غریب جیل کی فوٹیجز بھی القاعدہ اور طالبان کو میسر آئی، جو کہ امریکیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اور طالبان کے نیریٹو کو تقویت پہنچانے کے لیے استعمال ہوئی۔ ساتویں غلطی امریکیوں کی یہ تھی کہ ان کی پالیسیاں افراط و تفرید کی شکار رہیں۔ مثلاً شروع میں صدر بش کہا کرتے تھے کہ وہ طالبان کو بھی ملیامیٹ کریں گے، وہ القاعدہ کو بھی سبا ہستی سے مٹائیں گے، لیکن 2014 میں صدر اوباما نے افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک پلان دے دیا۔ اب اس میں یہ کنٹرڈکشن تھی کہ ایک طرف انہوں نے سرج کیا، اپنی ٹروپس بڑھا دی، اور دوسری طرف نکلنے کے لیے انہوں نے ایک ٹائم لائن دے دیا، جس کی وجہ سے طالبان کا مورال بلند ہوا، اور پہلی مرتبہ ان کے ہاں یہ امید پیدا ہوئی کہ امریکی 2014 میں افغانستان سے نکلیں گے، چنانچہ انہوں نے اس وقت کا انتظار کرنا شروع کیا۔ پھر اگر آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو جو پہلی افغان پالیسی انہوں نے اناؤنس کی وہ ایک انتہا تھی۔ انہوں نے طالبان کو بزور طاقت کچلنے کی بات کی۔ اس پہلی افغان پالیسی میں انہوں نے پاکستان کو بھی دھمکیاں دی اور انڈیا کے رول کی تعریف کی اور اس کو بڑھانے کی بات کی، لیکن پھر وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے، اور پھر وہ یہ اصرار کرتے رہے اور زلمے خلیلزاد وغیرہ پہ زور ڈالتے رہے اور پاکستان پہ بھی زور ڈالتے رہے کہ ان کے انتخابات سے قبل ان کی افواج کا انخلاء ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں امریکی حکومت کا یہ جو افراط و تفرید تھا، اس کی وجہ سے بھی طالبان کو تقویت ملتی رہی اور افغان حکومت دن بدن کمزور ہوتی رہی۔